مجھے گھر سے باہر نکلنے والی عورتوں سے شدید نفرت ہے، سمجھی؟ اس لیے آئندہ گھر سے باہر قدم مت نکالنا۔ سلمان درانی کی بات پر حسنہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی تھی، کیونکہ وہ تو کالج کے وقت سے نوکری پیشہ رہی تھی، گھر کی ضروریات کی وجہ سے۔ اور پھر اس نے کچھ ماہ پہلے سلمان درانی کے آفس میں نوکری شروع کی تھی، جہاں سلمان درانی کی ماں نے اسے پسند کرتے اس کا نکاح سلمان سے کیا تھا، پر شادی کے بعد اسے قبول کر کے عزت دینا دور، اس کے باہر آنے جانے پر بھی پابندی لگا چکا تھا۔ پر وہ نہیں جانتی تھی سلمان درانی کی نفرت کے پیچھے بڑی وجہ تھی۔ میں آپ کی پابند نہیں سر، نہ آپ مجھے روک۔ اس کے الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے تھے جب سلمان نے اس کا بازو مڑوڑتے اسے دروازے سے لگایا۔ میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا ڈیئر، پر اگر میرے خلاف کوئی بھی کام کیا تو تمہیں سلامت چھوڑوں گا۔ سلمان درانی کا بیڈ روم، جو مہنگے اطالوی فرنیچر، گہرے رنگ کے بھاری پردوں اور جدید عیش و عشرت کے سامان سے سجا ہوا تھا، اس وقت حسنہ کے لیے کسی تاریخ قید خانے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ حسنہ ہلکے نیلے رنگ کے لباس میں ملبوس تھی، بیڈ روم کے دروازے کے پاس کھڑی تھی، اس کے ہاتھ میں اس کا ہینڈ بیگ تھا، جیسے اس نے خوف اور گھبراہٹ کے عالم میں اپنی انگلیوں میں سختی سے بھینچ رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر رنگ اڑ چکے تھے اور انہوں آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب ٹھہرا ہوا تھا۔ وہ آج اپنے پرانے آفس جانے کی تیاری کر رہی تھی، وہی آفس جہاں وہ شادی سے پہلے ایک باعزت اور محنتی ملازمہ کے طور پر کام کرتی تھی، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ دروازے کی یہ چوکھٹ اس کے لیے ایک ایسی دیوار بننے جا رہی تھی جسے پار کرنا اس کے بس میں نہ تھا۔ سلمان درانی نے جیسے ہی لاؤنج سے بیڈ روم میں قدم رکھا، اس کی نظر حسنہ کے ہاتھ میں پکڑے بیگ پر پڑی۔ سلمان کے چہرے کے تاثرات سیکنڈوں میں ہی بدل گئے، اس کے ماتھے پر غصے کی لکیریں ابھر آئیں۔ وہ تیز قدم اٹھاتا ہوا حسنہ کی طرف بڑھا۔ حسنہ نے خوف سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ایک قدم پیچھے لے پاتی، سلمان کی آہنی اور بے رحم گرفت نے اس کی نازک بازو کو دبوچ لیا۔ کہاں جانے کی تیاری ہو رہی ہے حسنہ؟ سلمان کی آواز میں سختی اور چبھن تھی۔ سلمان، میں ذرا آفس جا رہی تھی، فرحان بھائی کا فون آیا تھا کہ کچھ پرانی فائلز کا چارج دینا ہے اور میری پچھلے مہینے کی تنخواہ بھی۔ حسنہ نے کانپتی ہوئی آواز میں جواب دینے کی کوشش کی، اس کا دل سینے میں ہتھوڑی کی طرح بج رہا تھا۔ آفس؟ سلمان کا ایک خوفناک سرد قہقہہ لگایا۔ میری اجازت بغیر اس گھر سے باہر؟ سلمان نے حسنہ کے بازو کو ایک زبردست جھٹکے سے پیٹھ کی طرف مروڑ دیا۔ درد کی ایک لہر، تڑپا دینے والی لہر حسنہ کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی اور اس کے حلق سے ایک سسکی نکل گئی۔ سلمان نے اس کی کلائی کو مزید سختی سے جکڑتے ہوئے اسے زبردستی دھکیلا اور بیڈ روم کے دروازے کے ساتھ لگا دیا۔ حسنہ کی پشت دروازے سے ٹکرائی تو صدمے اور درد سے اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ چھوڑے سلمان، خدا کے چھوڑے، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ حسنہ نے بے بسی سے گڑ گڑاتے ہوئے التجا کی۔ اس کے آنسو اب اس کے گالوں پر بہہ نکلے تھے، لیکن سلمان درانی کے چہرے پر رحم کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا۔ اس نے اپنا چہرہ حسنہ کے چہرے کے بالکل قریب کیا۔ اس کی سانسوں کی تپش حسنہ کے چہرے کو جھلساتی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے گھر سے باہر نکلنے والی عورتوں سے شدید نفرت ہے، سمجھی؟ اس لیے آئندہ گھر سے باہر قدم مت نکالنا۔ حسنہ نے بے یقینی سے اپنی بڑی بڑی بھیگی آنکھیں کھولیں اور سلمان کے غصے سے تپے چہرے کو دیکھنے لگی۔ وہ اس مرد کو پہچاننے سے قاصر تھی جس سے چند دن پہلے اس کا نکاح ہوا تھا۔ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں سلمان؟ حسنہ نے روتے ہوئے اپنی ٹوٹی ہوئی ہمت کو اکٹھا کر کے کہا۔ آپ تو جانتے ہیں میں کالج کے زمانے سے نوکری کر رہی ہوں، میرے والد کے انتقال کے بعد میرا کوئی سہارا نہیں تھا، میری بیمار ماں، میری چھوٹی بہن، ان سب کی ذمہ داری مجھ پر تھی۔ میں نے ہمیشہ حلال اور عزت کی روزی کمائی ہے، اور پھر میں شادی سے پہلے بھی تو آپ ہی کے آفس میں کام کرتی تھی نا، تب تو آپ کو میری نوکری سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ سلمان کی گرفت اس کے بازو پر اور زیادہ مضبوط ہو گئی، یہاں تک کہ حسنہ کو محسوس ہوا کہ اس کی ہڈی ابھی ٹوٹ جائے گی۔ تب تم میری بیوی نہیں تھی حسنہ؟ سلمان نے چبا چبا کر کہا۔ تب تم درانی ہاؤس کی بہو نہیں تھی۔ میری ماں نے تمہاری اس سادگی اور مظلومیت کو دیکھ کر تمہیں پسند کیا، اور میں نے ان کی گرتی ہوئی صحت کی وجہ سے تمہیں قبول کیا، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ میں تمہیں وہ تمام آزادیاں دوں گا جو تم ماضی میں بھگت چکی ہو۔ ماضی میں تم نے جو بھی آوارگی کی، جس بھی طرح باہر دھکے کھائے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، لیکن اب تم سلمان درانی کی بیوی ہو۔ میں آپ کی پابند نہیں سر، نہ آپ مجھے روک۔ حسنہ نے تڑپ کر اپنی دفاع میں کچھ کہنا چاہا، اس کے منہ سے خوف کے مارے سارے الفاظ نکل گیا جو اس کے اندرونی خوف کا ظاہر کر رہا تھا۔ آواز نیچی۔ سلمان غصے سے چلایا، میں تمہارا شوہر ہوں حسنہ،
اور اگر تم نے اب دوبارہ میرے سامنے زبان کھولنے کی جرت کی تو یاد رکھنا انجام بہت برا ہوگا۔ حسنہ کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ بے یقینی کی اس دلدل میں دھنستی جا رہی تھی جہاں اس کی خودداری، اس کی محنت اور اس کا وقار سب کچھ سلمان کے پیروں تلے کچلا جا رہا تھا۔ اسے یاد آیا کہ وہ کس طرح دن رات ایک کر کے اپنے گھرانے کا پیٹ پالتی رہی تھی۔ اس نے کبھی کسی مرد کو خود پر حاوی ہونے نہیں دیا تھا، لیکن آج اس کا اپنا شوہر اس کی پاکیزہ محنت کو آوارگی کا نام دے رہا تھا۔ سلمان نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دھمکی آمیز لہجے میں سرگوشی کی۔ میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا ڈیئر، لیکن یہ بھی کان کھول کر سن لو کہ اگر میرے خلاف کوئی بھی کام کیا یا اس چوکٹ سے باہر قدم رکھنے کی ذرا سی بھی کوشش کی تو تمہیں سلامت نہیں چھوڑوں گا میں۔ سلمان نے ایک انتہائی حقارت آمیز جھٹکے کے ساتھ حسنہ کا بازو چھوڑ دیا، جیسے کسی بے جان اور ناپسندیدہ چیز کو خود سے دور پھینک رہا ہو۔ حسنہ کا توازن بگڑا اور وہ لڑکھڑاتی ہوئی فرش پر گر پڑی۔ اس کا ہینڈ بیگ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا اور اس میں موجود چند کاغذات، اس کے گھر کی چابیاں فرش پر بکھر گئیں۔ سلمان نے ایک آخری بار اس کی نفرت اور سرد موہی سے دیکھا، اپنے کوٹ کی کالر درست کیے اور بغیر مڑے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ کمرے میں اب صرف خاموشی کا راج تھا۔ حسنہ نے اپنے گھٹنوں کو سینے سے لگایا اور اپنے سرخ پڑتے بازو کو دوسرے ہاتھ سے چھپا لیا۔ وہ وہیں ٹھنڈے فرش پر بیٹھ کر زار و قطار رو پڑی۔ اس کے آنسو اس کے گالوں سے بہہ رہے تھے۔ یا اللہ، میرا کیا قصور ہے؟ اس نے روتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا۔ میں نے تو ہمیشہ اپنی عزت کی حفاظت کی، اپنی ماں اور بہن کا سہارا بنی۔ مجھے لگا کہ شادی کے بعد میری زندگی کی سختیاں ختم ہو جائیں گی، مجھے ایک محافظ ملے گا، لیکن یہاں تو اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ سلمان درانی کی اس بے پناہ نفرت اور سنگ دلی کے پیچھے ماضی کا کتنا بڑا اور گہرا زخم چھپا ہوا تھا۔ حسنہ اس حقیقت سے بے خبر اس کمرے کے اندھیرے میں اپنی قسمت پر آنسو بہاتی رہی۔ شہر کے ایک انتہائی پرتعیش اور جدید کیفے میں ہلکی مدھر موسیقی گونج رہی تھی۔ شیشے کی بڑی بڑی کھڑکیوں سے دھوپ چھن چھن کر اندر آ رہی تھی۔ ایک کونے والی میز پر امل اور اس کی سہیلی ثانیہ بیٹھی ہوئی تھی۔ امل، جو حسن و جمال کا شاہکار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک جدید پراعتماد اور انتہائی پرکشش لڑکی تھی، اپنے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظر جمائے ہوئے بڑی تیزی سے انگلیاں چلا رہی تھی۔ اس کے پاس بزنس فائلز اور مارکیٹ ریسرچ کے کاغذات بکھرے پڑے تھے۔ اس کے برعکس ثانیہ کافی کا مگ ہاتھ میں لیے بڑی گہری نظروں سے امل کو دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پر اس وقت صرف اور صرف اپنے نئے پروجیکٹ کا قبض سوار تھا۔ ثانیہ نے کافی کا ایک گھونٹ لیا، ہنس کر اپنا مگ میز پر رکھا اور امل کا دھیان بٹانے کے لیے اس کی لیپ ٹاپ کی اسکرین کے سامنے ہاتھ ہلایا۔ امل، خدا کے لیے اب یہ لیپ ٹاپ بند بھی کر دو۔ ہم یہاں کافی پینے اور سکون کے دو پل گزارنے آئے ہیں، لیکن تمہارا یہ بزنس جنون تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ ثانیہ نے ہلکے سے شکوہ والے لہجے میں کہا۔ امل نے سر اٹھایا، اپنی قیمتی اینک ناک پر تھوڑی درست کی اور ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ بولی، ثانیہ یار، تم نہیں سمجھو گی، یہ وقت میرے لیے بہت اہم ہے۔ میری کمپنی کا نیا اسٹارٹ اپ اگلے ہفتے لانچ ہو رہا ہے اور مارکیٹ میں کسی قسم کا کوئی رسک نہیں لے سکتی۔ مجھے اس سال ینگ بزنس وومن آف دی ایئر کا ایوارڈ ہر حال میں جیتنا ہے۔ تانیہ نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائی اور گہرا سانس لیتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، کریئر بہت ضروری ہے، میں مانتی ہوں، لیکن عمل، زندگی میں صرف کام ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ سلمان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ پچھلے 5 سالوں سے، جب سے تم دونوں کی یونیورسٹی ختم کی ہے، تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اب تو وہ خود بھی ایک بہت بڑا بزنس مین بن چکا ہے اور اس کا اپنا برانڈ قائم ہو چکا ہے۔ وہ تم سے بے پناہ محبت کرتا ہے عمل۔ عمل کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے سلمان کا نام سن کر نرمی ابھری، لیکن اگلی پل اس کے چہرے پر وہی کاروباری سختی واپس آ گئی۔ اس نے انتہائی لاپرواہی اور بے نیازی سے اپنے کندھے اچکائے۔ محبت اپنی جگہ ہے ثانیہ، اور میں بھی سلمان کو پسند کرتی ہوں، آخر ہم بچپن کے ساتھی ہیں، لیکن میری ترجیحات بالکل واضح ہیں۔ عمل نے فائلز کو ترتیب دیتے ہوئے کہا، جب تک میں اپنے کریئر کی بلندیوں کو نہیں چھو لیتی، میں شادی کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ مجھے کسی کی گھر کی زینت بن کر باورچی خانے میں مقید نہیں ہونا، مجھے دنیا کو دکھانا ہے کہ عمل کیا چیز ہے۔ لیکن سلمان تمہیں کبھی نہیں روکے گا عمل، وہ تو تمہارا سب سے بڑا سپورٹر ہے۔ ثانیہ نے اسے سمجھانے کی آخری کوشش کی۔ شادی کے بعد چیزیں بدل جاتی ہیں ثانیہ، اور میں ابھی کسی بھی قسم کی خاندانی دباؤ یا ذمہ داری اپنے سر نہیں لینا چاہتی۔ عمل نے دو ٹوک لہجے میں جواب دیا۔ اسی لمحے کیفے کا دروازہ کھلا اور مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ سلمان درانی اندر داخل ہوا۔ اس نے 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کے چال سے کامیابی اور خود اعتمادی جھلک رہی تھی۔ عمل کو دیکھتے اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک ابھر آئی۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا ان کی میز کی طرف بڑھا۔ السلام علیکم لیڈیز، معذرت، مجھے آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی۔ ڈیزائننگ ٹیم کے ساتھ ایک ارجنٹ میٹنگ چل رہی تھی۔
سلمان نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے محبت بھری نظروں سے عمل کو دیکھا۔ کوئی بات نہیں سلمان، ہم بس تمہارا ہی ذکر کر رہے تھے، ثانیہ نے مسکرا کر کہا۔ اچھا، اور کیا باتیں ہو رہی تھی میرے بارے میں؟ سلمان نے عمل کے چہرے کے تاثرات پڑھنے کی کوشش کی، جو ابھی بھی اپنے فون پر کسی کلائنٹ کا میسج ٹائپ کر رہی تھی۔ ثانیہ کہی تھی کہ تم دونوں کو اب اپنی زندگی کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے، یعنی شادی کے بارے میں۔ عمل نے فون میز پر رکھتے ہوئے سیدھا سلمان کی آنکھوں میں جھانکا۔ سلمان کا دل عمل کے منہ سے شادی کا لفظ سن کر تیزی سے دھڑکا۔ اس نے عمل کا ہاتھ پکڑنا چاہا، لیکن عمل نے بڑی نفاست سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ سلمان نے تھوڑا مسکراتے ہوئے کہا، عمل تم جانتی ہو میں تو کل ہی بارات لانے کو تیار ہوں، بس تمہاری ہاں کا انتظار ہے۔ اب تو میرا بزنس بھی سیٹل ہے اور ماں بھی روز تمہارا پوچھتی ہیں۔ عمل نے سنجیدگی سے سلمان کی طرف دیکھا۔ سلمان پلیز، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا، ابھی میرے پاس ان چیزوں کے لیے وقت نہیں۔ میری زندگی کا اصل ہدف میرا کریئر ہے اور میں اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کروں گی۔ سلمان نے ایک سچے اور مخلص عاشق کی طرح عمل کی اس خود اعتمادی کو دیکھا۔ اس کے دل میں عمل کے لیے عزت اور زیادہ بڑھ گئی۔ اس نے گرم جوشی سے کہا، اور عمل مجھے تمہارا یہی جنون، یہی جذبہ تو سب سے زیادہ پسند ہے۔ تم ایک عام لڑکی نہیں ہو، تم خاص ہو۔ میں تمہاری اس لگن کی دل سے تعریف کرتا ہوں اور میں ہمیشہ تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ تم جتنا وقت چاہو لے لو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ثانیہ نے دونوں کو دیکھا اور دل ہی دل میں سوچا کہ کاش عمل سلطان جیسے مخلص انسان کی قدرت وقت پر کر سکے، ورنہ وقت ہاتھ سے نکل جائے تو پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں بچتا۔ ہسپتال میں اینٹی سیپٹک ادویات کی کڑوی بو پھیلی ہوئی تھی۔ سلمان دوران فکر اور اضطراب کے عالم میں بیڈ کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھا تھا۔ بیڈ پر اس کی ماں زبیدہ بیگم لیٹی ہوئی تھی، وہ جو کبھی پورے درانی ہاؤس کو اپنی رونق سے چمکاتی تھی، آج بیماری کے باعث انتہائی نقیب اور لاغر لگ رہی تھی۔ ان کا چہرہ زرد تھا اور آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے واضح تھے۔ ان کے ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی تھی اور وہ بڑی مشکل سے سانس لے رہی تھی۔ سلمان نے اپنی ماں کا ٹھنڈا اور کمزور ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام رکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے، جنہیں وہ اپنی ماں سے چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ امی آپ پلیز ہمت مت ہارے نا، ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ آپ کی رپورٹس اب بہتر ہو رہی ہیں، آپ بہت جلد ٹھیک ہو کر میرے ساتھ گھر واپس چلیں گی۔ سلمان نے بھاری آواز میں اپنی ماں کو تسلی دی۔ زبیدہ بیگم نے بڑی نقاہت سے اپنی آنکھیں کھولیں اور اپنے لاڈلے بیٹے کے چہرے پر اپنا دوسرا کانپتا ہوا ہاتھ رکھنے کی کوشش کی۔ سلمان نے فوراً جھک کر ان کا ہاتھ اپنے گال سے لگا لیا۔ زبیدہ بیگم کی آنکھوں سے ایک گرم آنسو ٹپک کر تکیے میں جذب ہو گیا۔ سلمان میرا بیٹا۔ زبیدہ بیگم کی آواز انتہائی دھیمی اور اکھڑی ہوئی تھی۔ اب مجھے جھوٹے دلاسے مت دو، میں اپنی اندرونی حالت کو اچھے سے جانتی ہوں، میرا وقت اب قریب ہے۔ نہیں امی، خدا کے لیے ایسا مت کہیں، آپ کے بغیر میرا اس دنیا میں کون ہے، میں آپ کو خوش نہیں ہونے دوں گا۔ سلمان کذب سے جواب دے گیا اور اس کے آنسو اس کے گالوں پر بہہ نکلے۔ زبیدہ بیگم نے دھیمے سے اپنا سر ہلایا اور سلمان کے ہاتھ پر اپنی گرفت کو مضبوط کرنے کی کوشش کی، جو ان کی کمزوری کی وجہ سے بہت ہلکی تھی۔ انہوں نے سلمان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انتہائی جذباتی اور التجا بھرے لہجے میں کہا، سلمان میری ایک بات مانو گے؟ میں اب زیادہ وقت کے مہمان نہیں ہوں میرے بچے، جانے کب میری سانسیں میرا ساتھ چھوڑ دیں۔ میری بس ایک ہی آخری خواہش ہے، مرنے سے پہلے مجھے اپنے گھر میں بہو دیکھنی ہے تاکہ میں اطمینان سے بھر سکوں۔ سلمان کا دل تڑپ اٹھا۔ وہ عمل کی کریئر کے ترجیحات اور اس کے انکار سے اچھی طرح واقف تھا۔ وہ اپنی بیمار ماں کو سچ بتا کر ان کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا، لیکن وہ عمل کو مجبور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ امی آپ کی بہو ضرور آئے گی، بس تھوڑا سا وقت ٹھہر جائے، آپ ذرا ٹھیک ہو جائے پھر ہم۔ سلمان نے ہچکچاتے ہوئے بات ٹالنے کی کوشش کی، لیکن زبیدہ بیگم نے تڑپ کر اپنا سر دائیں بائیں ہلایا۔ ان کے چہرے پر بے بسی اور ممتا کی التجا واضح تھی۔ نہیں سلمان، ابھی مجھے اب اور انتظار نہیں کرنا۔ میں نہیں جانتی کہ کل میں یہ دنیا دیکھ پاؤں گی یا نہیں، تو مجھے اپنی خوشیاں دکھا دو سلمان۔ کیا تم اپنی اس مرتی ہوئی ماں کی آخری خواہش بھی پوری نہیں کرو گے؟ تم چاہتے ہو کہ میں حسرت لیے اس دنیا سے چلی جاؤں؟ انہوں نے انتہائی جذباتی انداز میں سلمان کو بلیک میل کرتے ہوئے کہا۔ سلمان کے پاس اب کوئی جواب نہیں تھا۔ ایک طرف اس کی زندگی کی سب سے بڑی محنت عمل تھی، جو اپنے کریئر کے لیے شادی کو التاوا میں ڈال رہی تھی، اور دوسری طرف اس کی وہ ماں تھی جس نے اسے پال پوس کر اس مقام تک پہنچایا تھا، اور اب وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ سلمان نے زبیدہ بیگم کا ہاتھ چوما اور نم آلود آنکھوں کے ساتھ کہا، ٹھیک ہے امی، میں آپ کی خواہش پوری کروں گا، میں شادی کروں گا، آپ جو کہیں گی جیسے کہیں گی میں ویسے ہی کروں گا، بس آپ ہمت مت ہاریں۔ زبیدہ بیگم کے چہرے پر ایک زبردست اطمینان اور سکون کی لہر دوڑ گئی۔
انہوں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے سلمان کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے دعائیں دینے لگی، جبکہ سلمان کا دل اندر سے ٹوٹ کر بکھر رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب اسے عمل کے سامنے ایک ایسا فیصلہ رکھنا تھا جو شاید ان کے رشتے کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیتا۔ وہ اپنی ماں کے پیار اور اپنی ادھوری محبت کے درمیان بری طرح پس کر رہ گیا تھا۔ شہر کے ایک پوش بزنس ہب میں واقع امل کا آفس انتہائی ماڈرن، شیشے کی چمکدار دیواروں اور مہنگے فن تعمیر کا عکس تھا۔ امل اپنے کیبن میں بیٹھی ایک کانفرنس کال ختم کری تھی جب سلمان دورانی بغیر کسی پیش کی اطلاع کے اس کے کیبن کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ سلمان کا چہرہ اترا ہوا تھا، آنکھیں جھانکنے کی وجہ سے سرخ تھیں اور اس کی حالت صاف ظاہر تھا کہ وہ کئی راتوں سے سویا نہیں تھا۔ امل نے فون میز پر رکھا اور سلمان کو اس حال میں دیکھ کر تھوڑا کوڑ کر اپنی گھڑی دیکھی۔ سلمان، تم اس وقت یہاں، اور تم نے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ تمہیں معلوم ہے نا کہ آدھے گھنٹے میں میری ایک بہت امپورٹنٹ بورڈ میٹنگ ہے؟ امل نے شکایت آمیز لہجے میں پوچھا۔ سلمان امل کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ پکڑنے کے لیے آگے بڑھا۔ اس کی آواز میں بے بسی تھی۔ امل، مجھے اس وقت کسی میٹنگ سے کوئی غرض نہیں ہے۔ میری ماں ہسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ان کا دل اب جواب دے رہا ہے۔ امل، انہوں نے مجھ سے میری شادی کی خواہش کی ہے۔ پلیز امل، مجھ پر رحم کرو۔ ہم اسی ہفتے سادہ سے نکاح کر لیتے ہیں۔ میں تمہارے کریئر کے آڑے کبھی نہیں آؤں گا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ امل نے ایک گہرا سانس لیا اور بیزاری سے اپنا ہاتھ سلمان کی گرفت سے چھڑا لیا۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا سلمان، میرے لیے میرا کریئر پہلے ہے۔ میری نئی پروڈکٹ کی لانچنگ اگلے 2 ہفتوں میں ہے۔ میں اس نازک وقت پر شادی کا جھنجھٹ اپنے گلے میں نہیں ڈال سکتی۔ سلمان امل کے اس سرد اور لاپرواہ جواب پر ہکا بھکا رہ گیا۔ امل، میں اپنی مرتی ہوئی ماں کی آخری خواہش کی بات کر رہا ہوں۔ کیا تمہارے دل میں میری ماں کے لیے یا میرے لیے کوئی احساس نہیں ہے؟ سلمان، پلیز جذباتی بلیک میلنگ بند کرو۔ امل نے اٹھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، تمہاری امی بیمار ہے تو ڈاکٹرز ان کا علاج کر رہے ہیں۔ میری شادی کرنے سے وہ ٹھیک تو نہیں ہو جائیں گی نا؟ میں اپنے سالوں کی محنت کو ایک جذباتی فیصلے کی نظر نہیں کر سکتی۔ جب میرا کریئر سیٹ ہو جائے گا میں تبھی شادی کروں گی، اس سے پہلے نہیں۔ اگر تم انتظار کر سکتے ہو تو ٹھیک، ورنہ تم آزاد ہو۔ سلمان نے امل کو دیکھا۔ اس کے چہرے کی بے حسی، اس کی آنکھوں کا کنوارا پن سلمان کے دل کو آر پار ہو گیا۔ اس کا مان، اس کا غرور اور اس کا 5 سالہ محبت امل کے اس ایک جملے سے پاش پاش ہو گئی۔ وہ بغیر کچھ کہے بوجھل قدموں سے امل کے کیبن سے باہر نکل گیا۔ امل نے اسے جاتے دیکھا لیکن اس کے چہرے پر پچھتاوے کا ایک سایہ تک نہ ابھرا۔ اس نے دوبارہ اپنا فون اٹھایا اور اپنی فائلز میں مگن ہو گئی۔ سلمان اپنے آفس میں واپس پہنچا تو اس کا پورا وجود غصے سے تپ رہا تھا۔ اس نے اپنی کیبن کی میز پر پڑے پیپر ویٹ کو اور فائلوں کو ایک زہردار جھٹکے سے فرش پر گرا دیا۔ آواز سن کر اس کا مینیجر اور بہترین دوست فرحان تیزی سے اندر داخل ہوا۔ سلمان، کیا ہو یار، تم امل سے بات کرنے گئے تھے نا؟ کیا کہا اس نے؟ فرحان نے فکر مندی سے پوچھا۔ سلمان نے اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھا اور کرسی پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے غصے کے آنسو بہہ نکلے۔ کچھ نہیں فرحان، سب ختم ہو گیا۔ امل کے پاس میرے لیے، میری ماں کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ اس کے لیے اس کی فائلز، اس کا کریئر مجھ سے زیادہ قیمتی ہے۔ میں پاگل تھا جو 5 سال تک ایک ایسی لڑکی کے پیچھے برباد کرتا رہا جس کے سینے میں دل کی جگہ پتھر ہے۔ فرحان نے آگے بڑھ کر سلمان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سلمان، میں تمہیں ہمیشہ کہتا تھا کہ امل بہت خود غرض ہے، وہ صرف اپنے آپ سے محبت کرتی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تم اس کا انتظار کرنا چھوڑ دو۔ زبیدہ خالہ کی حالت دیکھو، وہ روز تمہارا منہ دیکھتی ہیں۔ تمہیں اپنی زندگی کا فیصلہ اب کرنا ہوگا مائی فرینڈ۔ اسی لمحے کیبن کے آدھے کھلے دروازے پر ایک دھیمی دستک ہوئی۔ سلمان نے جلدی سے اپنے آنسو پوچھے اور نخوت سے کہا، اندر آ جاؤ۔ حسنہ، جو کہ ایک انتہائی سادہ باوقار مڈل کلاس لڑکی تھی اور کچھ عرصے سے سلمان کے آفس میں اکاؤنٹ اسسٹنٹ کے طور پر کام کر رہی تھی، فائلز ہاتھ میں لیے اندر داخل ہوئی۔ اس کی نیچی نظریں اور دھیما لہجہ اس کی اعلیٰ تربیت کا ثبوت تھے۔ سر، یہ اس ماہ کی فائنینشیل شیٹس ہیں۔ فرحان نے سر نے مانگی تھی۔ حسنہ نے دھیمی اور معدبانہ آواز میں کہا۔ فرحان نے فائلز لی لیکن سلمان کی نظریں حسنہ کے پروقار چہرے پر ٹک گئی۔ اسے اچانک اپنی ماں زبیدہ بیگم کی بات یاد آئی جو کچھ عرصہ پہلے آفس آئی تھی، اور حسنہ کی شرافت اور سلیقے کو دیکھ کر انہوں نے سلمان سے کہا تھا، سلمان، اگر زندگی میں کبھی سکون چاہتے ہو تو حسنہ جیسی لڑکی کو اپنے گھر کی زینت بنانا۔ یہ لڑکی سونا ہے، سونا۔ سلمان کے اندر امل کے رویے نے ایک عجیب سی ضد اور انتقام کی آنکھ بھڑکا دی تھی۔ اس نے سوچا اگر امل کو اس کی پرواہ نہیں تو وہ بھی امل کو دکھا دے گا کہ وہ اس کے بغیر بھی خوش رہ سکتا ہے۔ اسی غصے اور جذباتی دباؤ کے تحت سلمان نے ایک انتہائی چونکا دینے والا فیصلہ کیا۔ حسنہ، یہیں رکے۔
سلمان کے باہر آواز گونجی۔ حسنہ جو واپس جا رہی تھی ٹھٹک کر رک گئی۔ جی سر، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے گھر میں کون کون ہے؟ سلمان نے سیدھا سوال کیا۔ حسنہ حیران رہ گئی، لیکن اس نے احترام سے جواب دیا، سر میری امی بیمار رہتی ہیں اور میری ایک چھوٹی بہن ہے جو کالج میں پڑھتی ہے، والد کا انتقال ہو چکا ہے۔ حسنہ، میری ماں بیمار ہے اور وہ میری شادی دیکھنا چاہتی ہیں۔ میں ادھر ادھر کی بات میں یقین نہیں کرتا۔ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ سلمان نے بغیر کسی لگی لپٹی کے انتہائی سنجیدہ لہجے میں پیشکش کی۔ کمرے میں جیسے سانپ سوکھ گیا۔ فرحان نے حیرت سے سلمان کو دیکھا، جبکہ حسنہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے لگا جیسے اس نے غلط سن لیا ہو۔ وہ سلمان دورانی جو اس کا باس تھا، ایک امیر کبیر اور پروقار مرد، وہ اس جیسی مڈل کلاس لڑکی کو شادی کا پروپوزل دے رہا تھا۔ سر آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ حسنہ کی آواز کپ کپائی۔ میں بہت سنجیدہ ہوں حسنہ، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں آج ہی یہ رشتہ لے کر آپ کے گھر آ سکتا ہوں۔ آپ کو نوکری کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی، آپ کے گھر کی تمام ذمہ داریاں میری ہوں گی۔ سلمان نے مضبوط مگر سرد آواز میں کہا۔ حسنہ سے سلمان کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اسے ایک عجیب سا خلوص دکھائی دیا۔ حسنہ نے ہمیشہ سلمان کو ایک ایماندار اور باوقار باس کے طور پر دیکھا تھا۔ اس کے دل میں سلمان کے لیے پہلے ہی ایک احترام کا جذبہ تھا۔ اس نے سوچا کہ شاید خدا نے اس کی اور اس کے خاندان کی مشکلات کا حل اس غیبی مدد کی صورت میں بھیجا ہے۔ اس نے شرماتے ہوئے اپنی نظریں جھکا لی اور دھیمے سے سر ہلا دیا۔ جیسا میری امی کا فیصلہ ہوگا سر۔ حسنہ نے شرما کر کہا اور تیزی سے کیبن سے باہر نکل گئی۔ فرحان نے حیرت سے سلمان کی طرف دیکھا۔ سلمان، یہ تم نے کیا کیا؟ کیا یہ فیصلہ تم عمل کی ضد میں کر رہے ہو؟ نہیں فرحان، یہ فیصلہ میں نے اپنی ماں کی خوشی کے لیے کیا ہے۔ عمل کو اب میری زندگی کا تماشا دیکھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ سلمان نے دانت پیستے ہوئے کہا، لیکن اس کے لہجے کی کڑواہٹ بتا رہی تھی کہ اس فیصلے کے پیچھے گہرا زخم چھپا ہوا تھا۔ 3 ہفتے بعد عمل کے پرتعیش اپارٹمنٹ کے لاؤنج میں عمل اور اس کی دوست ثانیہ بیٹھی گرین ٹی پی رہی تھی۔ ثانیہ کے ہاتھ میں ایک نہایت نفیس اور قیمتی شادی کا کارڈ تھا جس پر سنہرے حرف میں سلمان ویڈز حسنہ لکھا ہوا تھا۔ ثانیہ نے کارڈ عمل کے سامنے میز پر رکھتے ہوئے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ عمل، یہ دیکھو، سلمان کی شادی ہو رہی ہے، اسی ہفتے اس کا نکاح ہے۔ عمل نے کارڈ کو دیکھا، اس کے چہرے پر ایک ثانیے کے لیے بھی کوئی دکھ یا افسوس کا اثر نہیں ابھرا۔ اس نے ایک ہلکا سا قہقہ لگایا جو طنز اور تکبر سے بھرپور تھا۔ اچھا، تو سلمان نے بالآخر شادی کر ہی لی، اور لڑکی کون ہے؟ حسنہ؟ وہی مڈل کلاس لڑکی جو اس کے آفس میں فائلیں اٹھاتے پھرتی تھی۔ عمل نے نہایت حقارت سے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا۔ عمل، تمہیں کوئی فرق نہیں پڑا؟ وہ تم سے محبت کرتا تھا، تم دونوں بچپن کے ساتھی تھے۔ ثانیہ نے حیرت اور غصے سے کہا، پلیز ثانیہ، مجھے کیوں فرق پڑے گا؟ سلمان نے اپنی مرتی ہوئی ماں کو خوش کرنے کے لیے ایک گھریلو ٹائپ کی لڑکی سے شادی کر لی ہے جو دن رات اس کی ماں کے پیر دبائے گی اور باورچی خانے میں روٹیاں بنائے گی۔ سلمان کو ایسی ہی دیسی بیوی کی ضرورت تھی۔ میری جیسی ماڈرن اور کریئر اورینٹڈ بزنس وومن کو سنبھالنا اس کی بس کی بات نہیں تھی۔ تم بہت بڑی غلطی کر رہی ہو عمل، سلمان جیسا مخلص لڑکا تمہیں دوبارہ کبھی نہیں ملے گا۔ ثانیہ نے افسوس سے سر ہلایا۔ عمل نے اپنے آئی پیڈ پر ایک نئی بزنس ڈیل کی ای میل کھولتے ہوئے کہا، میری لغت میں غلطی نام کا کوئی لفظ نہیں ہے۔ سلمان نے جو کیا اچھا ہی کیا۔ اب وہ اپنی مڈل کلاس بیوی کے ساتھ گھریلو زندگی گزارے اور مجھے اپنے خواب پورے کرنے دیں۔ میرے پاس ان فضول باتوں کے لیے اب وقت نہیں ہے۔ عمل کی اس بے پناہ بے حسی اور تکبر کو دیکھ کر ثانیہ خاموش ہو گئی، لیکن وہ جانتی تھی کہ غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے اور عمل کو ایک دن سلمان کی سچی محبت اور اس کی قدر کا اندازہ ضرور ہوگا، مگر تب تک بہت ہی دیر ہو چکی ہوگی۔ کچن میں دھیمی آنچ پر زبیدہ بیگم کے لیے سوپ ابل رہا تھا۔ حسنہ چمچ ہلاتے ہوئے گہری سوچوں کے سمندر میں غرق تھی۔ اس کے کانوں میں سلمان کے الفاظ گونج رہے تھے جو وہ روز اسے جتاتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تہرائی، لیکن اس نے جلدی سے اپنے دوپٹے کے پلوں سے آنسو پوچھے اور چہرے پر ایک زبردستی کی مسکراہٹ سجا لی۔ زبیدہ بیگم جو اب ہسپتال سے گھر منتقل ہو چکی تھی لیکن اب بھی کافی حد تک لاغر تھی، وہ لاؤنج کے نرم صوفے پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ انہوں نے کچن کی طرف دیکھا جہاں حسنہ ان کے لیے سوپ تیار کرنے میں مصروف تھی۔ حسنہ بیٹی، ذرا ادھر تو آنا، زبیدہ بیگم نے دھیمی اور محبت بھری آواز میں پکارا۔ حسنہ جلدی سے ہاتھ دوپٹے سے پوچھتی ہوئی کچن سے باہر آئی۔ جی امی جان، آپ کو کچھ چاہیے؟ میں بس سوپ لا ہی رہی تھی۔ زبیدہ بیگم نے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔
ان کی آنکھوں میں اپنی بہو کے لیے بے پناہ پیار اور تشکر کا احساس تھا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے میری جان، بس تمہارے ساتھ 2 منٹ بیٹھنا تھا۔ میں روز دیکھتی ہوں تم صبح سے شام تک اس گھر کو سنبھالنے میں لگی رہتی ہو۔ میری دوا کا خیال، دوپہر کا کھانا، پھر سلمان کی چیزیں ترتیب دینا۔ نہ کوئی فرمائش، نہ کوئی شکوہ، نہ سہیلیوں سے ملنے کی ضد۔ سچ کہوں تو سلمان بہت خوش نصیب ہے جو اسے تم جیسی صابر اور سلیقہ مند لڑکی ملی۔ حسنہ نے نظر جھکا لی۔ اس کے دل میں ایک کسک سی ابھری۔ کاش اس کا شوہر بھی اپنی ماں کی طرح اس کے خلوص کو دیکھ پاتا۔ امی جان، آپ میری ساس نہیں، میری ماں کی طرح۔ والد کے جانے کے بعد میں نے بہت دھکے کھائے ہیں، لیکن اس گھر میں مجھے جو عزت اور پیار ملا ہے اس کے سامنے میری یہ چھوٹی موٹی خدمات کچھ بھی نہیں۔ حسنہ نے دھیمے سے کہا، میں جانتی ہوں بیٹی، سلمان کا رویہ تمہارے ساتھ کچھ زیادہ اچھا نہیں ہے۔ وہ کام کے بوجھ کی وجہ سے چڑچڑا ہو گیا ہے، لیکن تم ہمت مند ہارنا، وہ دل کا برا نہیں ہے، بس وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زبیدہ بیگم نے اسے تسلی دی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ سلمان کے دل میں نفرت کا کتنا بڑا ناسور پل رہا ہے۔ اسی دوران بیرونی دروازے کی گھنٹی بجی۔ حسنہ نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے سلمان کا دوست اور آفس مینیجر فرحان کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ آفیشیل فائلیں تھیں۔ السلام علیکم بھابھی، سلمان گھر پر ہے؟ اس نے کچھ ارجنٹ فائلز گھر پر ہی منگوائی تھی۔ فرحان نے شائستگی سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام فرحان بھائی، جی وہ اوپر اپنے اسٹڈی روم میں ہے، آپ پلیز اندر تشریف لائیں، میں انہیں بلاتی ہوں اور آپ کے لیے چائے تیار کرتی ہوں۔ حسنہ نے مسکرا کر استقبال کیا۔ فرحان لاؤنج میں آ کر زبیدہ بیگم کے پاس بیٹھ گیا اور ان کی خیریت دریافت کرنے لگا۔ چند ہی لمحوں میں سلمان سیڑھیوں سے نیچے اترتا دکھائی دیا۔ فرحان تم آ گئے، چلو اسٹڈی روم میں چلتے ہیں، وہیں بیٹھ کر ڈسکشن کریں گے۔ سلمان نے بغیر حسنہ کی طرف دیکھ کے سرد لہجے میں کہا۔ زبیدہ بیگم نے سلمان کو ٹوکتے ہوئے کہا، سلمان بیٹا پہلے چائے تو پی لو، حسنہ کچن میں تمہارے لیے چائے بنا رہی ہے اور تم گھر آ کر بھی ہر وقت کام میں ہی لگے رہتے ہو اور وہیں گم رہتے ہو۔ 2 منٹ اپنی بیوی کے پاس بھی بیٹھ جائے کرو۔ سلمان نے ایک تلخ نظر کچن کی طرف ڈالی جہاں حسنہ بڑی محنت سے چائے کی ٹرے سجا رہی تھی۔ امی مجھے چائے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور میرے پاس ان فضول باتوں کے لیے وقت نہیں ہے، سلمان نے صفاقانہ لہجے میں کہا۔ فرحان کو اپنے دوست کا یہ رویہ بالکل پسند نہ آیا۔ اس نے دھیرے سے کہا، سلمان یار خالہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اور بھابھی اتنی محبت سے تمہارے لیے چائے بنا رہی ہے، تمہیں کم از کم ان کی محنت کا تو احترام کرنا چاہیے۔ فرحان تم میرے دوست ہو، میرے فیملی کونسلر نہیں، سلمان نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اسی وقت حسنہ چائے کی ٹرے لے کر لاؤنج میں داخل ہوئی۔ اس نے سلمان کے سخت جملے اس کے کانوں میں پڑ چکے تھے، لیکن اس نے اپنی چہرے کے تاثرات کو سنبھالا اور خاموشی سے چائے کی پیالیاں میز پر رکھنے لگی۔ چائے پی لے سلمان، آپ تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، حسنہ نے انتہائی دھیمی اور مؤدبانہ آواز میں کہا۔ سلمان نے ایک پل کے لیے حسنہ کی بڑی بڑی معصوم آنکھوں میں دیکھا، لیکن عمل کی بے وفائی کی دھند نے اس کی عقل پر پردہ ڈال رکھا تھا۔ اسے حسنہ کی یہ سادگی بھی ایک مکر لگی۔ وہ صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ حسنہ، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا میرے معاملے میں دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اس گھر میں صرف میری ماں کی دیکھ بھال کے لیے ہو، میری زندگی کا حصہ بننے کی کوشش مت کرو، اور ہاں، اپنے پرانے آفس کے لوگوں سے اب رابطہ رکھنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، سلمان نے تنزیہ انداز میں کہا اور پیر پٹکتا ہوا اوپر چلا گیا۔ حسنہ نے ہاتھ سے چمچ چھوڑ کر ٹرے میں گر گیا۔ زبیدہ بیگم نے غصے سے سلمان کو پکارا، لیکن وہ جا چکا تھا۔ حسنہ نے نم آنکھوں کے ساتھ زبیدہ بیگم کو دیکھا اور بولی، کوئی بات نہیں امی جان، وہ شاید پریشان ہے، آپ چائے پیجیے، میں کچن کا کام سمیٹ لوں۔ وہ تیزی سے کچن کی طرف بھاگ گئی۔ اوپر اسٹڈی روم میں فرحان نے فائلز میز پر رکھی اور سلمان کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ سلمان، تم حد سے تجاوز کر رہے ہو، عمل کی خود غرضی کی سزا تم اس معصوم حسنہ کو کیوں دے رہے ہو؟ اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ اس نے تمہاری خاطر اپنی نوکری چھوڑ دی، وہ نوکری جس سے اس کے گھر کا چولہا جلتا تھا، وہ اب تمہاری ماں کی دن رات خدمت کرتی ہے، کیا تمہیں اس کے چہرے پر پھیلی گھٹن دکھائی نہیں دیتی؟ فرحان نے غصے اور افسوس سے کہا۔ سلمان نے کھڑکی کے پاس جا کر باہر اندھیرے کی طرف دیکھا اور ایک گہرا سانس لیا۔ فرحان، تم نہیں جانتے، عورتیں بہت شاطر ہوتی ہیں، عمل بھی تو ایسی ہی معصوم بنتی تھی نا، اور پھر کیا ہوا؟ اپنے کریئر کے لیے اس نے مجھے ایک جھٹکے میں مٹی میں ملا دیا۔ حسنہ بھی تو باہر کام کرتی تھی، کالج کے زمانے سے نوکری پیشہ ہے، کون جانے اس کے دل میں کیا لالچ ہے۔ مجھے اب کسی عورت پر یقین نہیں رہا، میں نے اس پر پابندیاں اس لیے لگائی ہیں تاکہ یہ اپنی حد میں رہے۔ فرحان نے مایوسی سے سر ہلایا۔ تم اندھے ہو چکے ہو سلمان، فرحان نے مایوسی سے سر ہلایا۔ تم اندھے ہو چکے ہو سلمان، تم ایک ہی ترازو میں عمل اور حسنہ کو تول رہے ہو۔ عمل خود غرض تھی، لیکن حسنہ مخلص ہے۔ ایک دن تمہیں اپنی اس غلطی کا احساس ہوگا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ تب تک بہت دیر نہ ہو جائے۔
ادھر نیچے کچن میں حسنہ اکیلی کھڑی برتن دھو رہی تھی۔ اس کے آنسو مسلسل بہہ کر پانی کے ساتھ بہہ رہے تھے۔ اس نے اپنے آنسو پوچھے اور خود سے عہد کیا، نہیں حسنہ، تمہیں کمزور نہیں ہونا۔ سلمان میرے شوہر ہیں، اگر عمل نے ان کا دل توڑا ہے تو یہ میرا فرض ہے کہ میں اپنے مخلص رویہ اور خاموش قربانی سے ان کے دل کی کڑواہٹ کو ختم کروں۔ میں ان کی ہر پابندی کو ہنس کر قبول کروں گی اور اسی سانچے میں ڈھل جاؤں گی جس میں وہ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ ایک بار پھر اپنی ساری تکلیفوں کو دل کے کسی کونے میں دفن کر کے مسکراتی ہوئی اپنی ساس کے پاس جا بیٹھی۔ سلمان اپنی آرام دہ کرسی پر بیٹھا تھا۔ وہ اپنی انگلی میں پہنی شادی کی انگوٹھی کو گھماتے ہوئے کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ پچھلے کچھ ماہ میں حسنہ نے اپنی خاموش صبر اور بے غرض خدمت سے سلمان کے دل کے بند دروازے پر مسلسل دستک دی تھی۔ سلمان نے اپنی اس پر جتنی سختیاں کی تھی، حسنہ نے اتنی ہی مسکراہٹوں کے ساتھ انہیں جھیلا تھا۔ جب زبیدہ بیگم دوبارہ بیمار ہوئی تو حسنہ نے راتوں کو جاگ جا کر ان کی خدمتیں کی تھی، یہاں تک کہ زبیدہ بیگم اب مکمل صحتیاب ہو چکی تھی۔ سلمان نے محسوس کر لیا تھا کہ حسنہ وہ خوشبو ہے جس نے اس کے اجڑے اور تلخ گھر کو ایک بار پھر جنت بنا دیا تھا۔ کیبن کا دروازہ کھلا اور فرحان ہاتھ میں ایک نامور بزنس میگزین لیے مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس نے میگزین سلمان کی میز پر رکھا جس کے سرورق پر عمل کی ایک پر اعتماد اور چمکدار تصویر چھپی تھی، جس کے نیچے بڑے حرف میں لکھا تھا، عمل بزنس وومن آف دی ایئر۔ سلمان، یہ دیکھو، عمل نے بالآخر اپنا خواب پورا کر لیا۔ پورے میڈیا اور کاروباری حلقوں میں اس وقت صرف عمل کے ہی چرچے ہیں۔ فرحان نے گہری نظروں سے سلمان کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، اچھا ہے فرحان، اسے یہی چاہیے تھا اور اسے مل گیا۔ مجھے اس سب سے اب کوئی غرض نہیں ہے۔ سلمان نے انتہائی پرسکون اور سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ فرحان نے حیرت سے اپنے دوست کو دیکھا۔ سچ کہہ رہے سلمان، کیا واقعی تمہارے دل سے عمل کا نام مٹ چکا ہے؟ سلمان نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائی اور ایک دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، فرحان، حسنہ نے میرے گھر کو، میری زندگی کو جس طرح سنبھالا ہے، مجھے لگتا ہے کہ میں دنیا کا خوش نصیب ترین انسان ہوں۔ مجھے اب سمجھ آیا کہ ایک سچی جیون ساتھی کیا ہوتی ہے۔ فرحان کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ مجھے خوشی ہے سلمان کہ تم نے کھوٹے سکے اور خالص سونے کا فرق جان لیا۔ اسی لمحے کیبن کا دروازہ ایک دم جھٹکے سے کھلا۔ سلمان اور فرحان نے چونک کر دیکھا، سامنے عمل کھڑی تھی۔ وہ لال رنگ کے ایک انتہائی قیمتی ڈیزائنر سوٹ میں ملبوس تھی، آنکھوں پر گہرا میک اپ تھا اور اس کے ایک ہاتھ میں چمکتا ہوا بزنس وومن آف دی ایئر کا خوبصورت ایوارڈ تھا۔ اس کے چہرے پر کامیابی کا نشہ تھا۔ فرحان نے عمل کو دیکھا، پھر سلمان کی طرف دیکھ کر دھیمے سے سر ہلایا اور خاموشی سے کیبن سے باہر نکل گیا تاکہ وہ دونوں اکیلے بات کر سکیں۔ عمل نے اپنے قیمتی ایوارڈ بڑے فخر سے سلمان کی میز پر بالکل بیچوں بیچ رکھا۔ سلمان، دیکھا تم نے، میں نے کر دکھایا۔ عمل کی آواز میں فخر اور تکبر کی گونج تھی۔ میں نے دنیا کو ثابت کر دیا کہ میں جو چاہوں وہ حاصل کر سکتی ہوں۔ آج پورا شہر میری کامیابی کا جشن منا رہا ہے۔ سلمان اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے نہایت سرد مہر اور سپاٹ نظروں سے پہلے عمل کو دیکھا اور پھر اس کے ایوارڈ کو۔ مبارک ہو عمل، تم یہی چاہتی تھی اور تمہیں مل گیا۔ اب تم یہاں کیوں آئی ہو؟ سلمان نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ عمل نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور سلمان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی پر اعتماد اور لاپرواہ لہجے میں بولی، دیکھو سلمان، میں نے اپنا کریئر سیٹ کر لیا، اب ہم شادی کر کے اپنی ایک نئی دنیا بسا سکتے ہیں۔ وہ اتنی خود غرض اور اندھی ہو چکی تھی کہ اسے لگا سلمان درانی اب بھی اسی موڑ پر کھڑا اس کا انتظار کر رہا ہوگا جہاں وہ اسے چھوڑ کر گئی تھی۔ اسے لگا کہ وہ جب چاہے گی سلمان کو اپنی انگلیوں کے اشارے پر نچا لے گی۔ سلمان دورانی عمل کی اس حد درجے کی خود غرضی اور نڈھائی پر حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اس کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھر آئی۔ عمل، تم کس دنیا کی بات کر رہی ہو؟ کیا تمہیں واقعی لگتا ہے کہ زندگی تمہارے اشاروں پر چلتی ہے؟ تم جب چاہو گی کسی کا دل توڑ کر چلی جاؤ گی اور جب چاہا تمہارا دل چاہا کہ تم واپس آ کر کہو گی کہ چلو اب شادی کر لیتے ہیں۔ سلمان، میں نے یہ سب تمہارے بہتر مستقبل کے لیے تو کیا تھا نا؟ عمل نے ہچکچاتے ہوئے صفائی دینے کی کوشش کی۔ اپنے بہتر مستقبل کے لیے عمل، صرف اپنے لیے؟ سلمان کی آواز اچانک گرجدار ہو گئی جس سے عمل کا دل لرز اٹھا۔ سلمان نے میز پر رکھے ایوارڈ کو حقارت سے دیکھا اور پھر عمل کی طرف مڑا۔ میں تم جیسی خود غرض عورت سے شادی نہیں کر سکتا عمل، تم تو وہ کھوٹا سکہ تھی جس کی وقت کے ساتھ اہمیت ختم ہو گئی۔ مجھے اب قدر ہوئی ہے حسنہ کی، جس نے میرے گھر آ کر میری اجڑی دنیا کو بسایا ہے۔ مجھے حسنہ سے محبت ہو گئی ہے اور اب میں تمہیں اپنی زندگی میں کوئی جگہ نہیں دے سکتا۔ عمل کے پاؤں تلے سے جیسے زمین ہی نکل گئی۔ وہ عمل دورانی جسے اپنی کامیابی پر اتنا ناز تھا، آج ایک مڈل کلاس لڑکی حسنہ کے سامنے بری طرح سے ہار چکی تھی۔ سلمان، تم اس معمولی سی لڑکی کے لیے مجھے مسترد کر رہے ہو؟
وہ لڑکی جو تمہارے پیروں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہے؟ عمل نے غصے اور صدمے سے چلاتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ زبان سنبھال کر بات کرو عمل۔ سلمان نے غصے سے انگلی اٹھا کر اسے خبردار کیا۔ وہ حسنہ جس کو تم معمولی کہہ رہی ہو وہ میری عزت ہے، میرا فخر ہے اور میرے گھر کی ملکہ ہے۔ اس نے اس وقت میرا اور میری ماں کا ساتھ دیا جب تم اپنے کریئر کے گھمنڈ میں اندھی ہو چکی تھی۔ تم نے مجھے ٹھکرایا تھا عمل، لیکن حسنہ نے مجھے سمیٹا۔ تمہاری یہ کامیابی، تمہارا یہ چمکتا ہوا ایوارڈ میرے لیے کسی کچرے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے، کیونکہ اس میں خلوص نہیں ہے، اس میں محبت نہیں ہے۔ عمل نے ناقابل یقین نظروں سے سلمان کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اب تم یہاں سے جا سکتی ہو عمل، میری بیوی گھر پر میرا انتظار کر رہی ہے اور میرے پاس اب تمہاری ان فضول باتوں کے لیے ایک سیکنڈ بھی نہیں ہے، سلمان نے سرد لہجے میں کہا اور واپس اپنی کرسی کی طرف مڑ گیا۔ عمل وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ صدمے اور ذلت کی گہرائی تھی کہ اس کے منہ سے اب ایک لفظ بھی نہ نکل سکا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے میز پر رکھا اپنا ایوارڈ اٹھایا جس کی چمک اب اسے خود چڑھاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اور روتے ہوئے کیبن سے باہر کی طرف بھاگ گئی۔ سلمان نے ایک پرسکون سانس لیا جیسے اس کے کندھوں سے برسوں پرانا بوجھ اتر گیا ہو۔ اس نے فوراً اپنا فون اٹھایا اور حسنہ کا نمبر ڈائل کیا۔ اس کے چہرے پر اب ایک سچے عاشق کی بےتابی اور محبت کی چمک واضح تھی۔ حسنہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی جب سلمان کی گاڑی پورچ میں آ کر رکی۔ حسنہ نے جلدی سے چمچ ایک طرف رکھا اور کچن کے کاؤنٹر کو صاف کرنے لگی۔ اس کی لمبے تیز قدموں کی چاپ کچن کی طرف بڑھتی ہوئی سنائی دی۔ سلمان کچن کے دروازے پر آ کر رک گیا۔ سلمان کو اس طرح اچانک اپنے سامنے پا کر حسنہ بری طرح گھبرا گئی۔ سلمان نے جیسے ہی ایک قدم آگے بڑھایا، حسنہ کے قدم خود بخود پیچھے ہٹنے لگے۔ اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات واضح تھے۔ اس نے اپنے ہاتھ اپنے سینے پر باندھ لیے جیسے وہ خود کو سلمان کے کسی ممکنہ حملے سے بچانے کی کوشش کر رہی ہو۔ سلمان، آپ اس وقت گھر آ گئے، سب خیریت تو ہے نا؟ حسنہ نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا اور مزید ایک قدم پیچھے ہو کر کچن کی دیوار کے ساتھ جا لگی۔ حسنہ کو خود سے اس طرح خوفزدہ دیکھ کر سلمان کے دل پر جیسے کسی نے آری چلا دی۔ اس نے اپنا کوٹ فرش پر گرا دیا۔ اس کی اب اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ حسنہ، پلیز مجھ سے دور مت بھاگو، مجھ سے مت ڈرو، سلمان کی آواز میں التجا تھی۔ وہ حسنہ کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ حسنہ نے ڈر کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ سلمان نے نہایت نرمی اور پیار سے حسنہ کا بازو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ سلمان کے لمس کی نرمی محسوس کر کے حسنہ نے حیرت اور بے یقینی سے اپنی بھیگی ہوئی آنکھیں کھول دیں۔ سلمان حسنہ کے سامنے اسی ٹھنڈے کچن کے فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ سلمان، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ خدا کے لیے اٹھیں، آپ میرے شوہر ہیں، آپ نیچے کیوں بیٹھ رہی ہیں؟ حسنہ نے گھبرا کر سلمان کو اٹھانے کی کوشش کی، لیکن سلمان نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے لبوں سے لگا لیے۔ سلمان کی آنکھوں سے گرم آنسو بہہ کر حسنہ کی ہتھیلیوں پر گرنے لگے۔ مجھے معاف کر دو حسنہ، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، سلمان نے روتے ہوئے سسکیاں بھری۔ میں ایک اندھا، بہرا اور جاہل انسان تھا جو سچے اور جھوٹے کا فرق ہی بھول چکا تھا۔ میں نے تم پر بہت ظلم کیے، تمہاری خودداری کو کچلا، تمہاری مخلصی کا مذاق اڑایا۔ میں عمل کے دیے ہوئے زخموں کی سزا تمہیں دیتا رہا، لیکن تم نے کبھی ایک لفظ بھی میرے خلاف نہیں بولا۔ حسنہ کی آنکھوں سے بھی آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ سلمان، پلیز اٹھ جائے، میں نے آپ سے کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا۔ نہیں حسنہ، آج مجھے اپنی سزا کا اعتراف کرنے دو، سلمان نے اس کے ہاتھوں کو چومتے ہوئے کہا۔ آج عمل میرے پاس آئی تھی۔ وہ بزنس وومن آف دی ایئر کا ایوارڈ جیت کر اپنی کامیابی کا جشن منا رہی تھی اور مجھ سے شادی کی بھیک مانگ رہی تھی، لیکن جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو مجھے اس کا چمکتا ہوا ایوارڈ ایک کھوٹا سا سکہ لگا جس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اور جب میں نے تمہاری قربانیوں، تمہاری خاموش محبت اور میری بیمار ماں کی دن رات کی خدمت کو یاد کیا تو مجھے احساس ہوا کہ میرے گھر میں تو خالص سونا موجود ہے جس کی چمک کے سامنے دنیا کا ہر ایوارڈ مٹی ہے۔ سلمان نے حسنہ کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کا اپنا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے حسنہ، ایسی محبت جو میں نے زندگی میں کبھی کسی سے نہیں کی۔ کیا تم اس گنہگار کو معاف کر کے اپنی زندگی میں شامل کرو گی؟ حسنہ نے سلمان کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب کوئی کڑواہٹ نہیں تھی، بلکہ وہاں صرف اور صرف حسنہ کے لیے سچی عقیدت اور محبت کا اعتراف تھا۔ اس کے دل کی ساری گھٹن، سارا خوف اور سالوں کا درد ایک ہی پل میں کافور ہو گیا۔ وہ خود بھی سلمان کے ساتھ فرش پر بیٹھ گئی اور اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ اس نے اپنے انگوٹھے سے سلمان کے آنسو پوچھے۔
اور مسکرا کر کہا، مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں تھا، میں تو بس اس دن کا انتظار کر رہی تھی جب آپ مجھے سلمان درانی کی بیوی کے طور پر تسلیم کریں گے۔ آج میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہے۔ سلمان نے حسنہ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اسی دوران لاؤنج کی طرف جانے والے کچن کے دروازے پر زبیدہ بیگم آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ سہارے کے بغیر اب کافی حد تک سیدھی کھڑی ہو سکتی تھی۔ انہوں نے کچن کے فرش پر اپنے بیٹے اور بہو کو ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے خوشی کے آنسو روتے اور مسکراتے دیکھا تو ان کے بوڑھے چہرے پر بھی رونق ابھر آئی۔ انہوں نے اپنے دونوں کانپتے ہوئے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دیے۔ ان کی آنکھوں میں شکرانے کے آنسو تھے۔ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے میرے بچوں کی زندگی میں خوشیاں لوٹا دی، میری حسنہ کی خاموش قربانی رنگ لے آئی۔ اب میں سکون سے اس دنیا سے جا سکتی ہوں۔ زبیدہ بیگم نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا تھا۔ سلمان اور حسنہ نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا تو زبیدہ بیگم کو مسکراتے ہوئے پایا۔ سلمان جلدی سے اٹھا اور حسنہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے بھی محبت سے اٹھایا۔ دونوں زبیدہ بیگم کی طرف بڑھے اور ان کو دونوں طرف کھڑے ہو کر ان کے گلے لگ گئے۔ امی جان، اب ہم سب ہمیشہ ایک ساتھ ہنستے ہوئے کھیلتے رہیں گے، سلمان نے اپنی ماں کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے عقیدت سے کہا، اور دوسری طرف سے حسنہ کا ہاتھ بھی مضبوطی سے تھام لیا تھا۔